اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے کا نام وَمَن یقنت ہے۔ یہ پارہ سورۃ الاحزاب کے آخری 5 رکوعات، سورۃ سبا مکمل، سورۃ فاطر مکمل اور سورۃ یاسین کے پہلے 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ عظمت باری تعالی، عظمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احوال قیامت، سابقہ اقوام کا انجام بد، کفار و مشرکین کے احوال۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 5 میں متعدد خوبیوں سے مزین مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور قیامت میں بڑے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ خوبیاں سماعت کیجیے۔ اللہ پر پختہ ایمان رکھیں اور اللہ کی اطاعت کریں، قول میں سچے ہوں، راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں کو صبر و استقامت سے برداشت کریں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، خیرات کرتے رہتے ہوں، روزے کے پابند ہوں، بدکاری سے دور رہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ نیز اس رکوع میں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مل جانے کے بعد پھر اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اپنا اختیار سمجھے۔ پھر اس رکوع میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ نے جاہلیت کی ایک رسم کو پسند نہیں کیا اور اپنے رسول کے ذریعے اس کا قلع کما کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا تھا۔ دونوں کے مزاج مختلف تھے، اس لیے ناچاکی رہا کرتی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دینی چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا۔ وہ رک گئے اور نباہ کے لیے مزید کوششیں شروع کیں، لیکن پھر بھی نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ دوسری طرف جاہلیت کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ متبنہ کی بیوی سگی بہو تصور کی جاتی، اس لیے حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کرنے سے جھجک محسوس فرما رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ رسول ہیں جن پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کے سگے باپ نہیں ہیں کہ حضرت زید کی وہ بیوی جن کو انہوں نے طلاق دے دی ہے بہو قرار پائے۔ لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضرت زینب سے نکاح فرما لیں اور ایک جاہل رسم توڑ کر اسلام کی تعلیم بتا دیں، ورنہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں جس کے ذریعے اس جاہل رسم کو مٹایا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 6 میں پہلے تو مسلمانوں کو ذکر الہی اور صبح و شام تسبیح الہی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ ذکر ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکوکاروں کو تو خوشخبری دینے اور بدکاروں کو برے انجام سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے متعلق گواہی دیں گے۔ پھر طلاق سے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خلوت صحیحہ سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عورت کو عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نکاح کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خصائص کا ذکر ہے۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 7 میں مسلمانوں کو ایسی باتوں سے روکا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زحمت یا تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً اگر انہیں کھانے پر بلایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے شوق میں دیر تک نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کی ضرورت ہوتی تھی اور لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ پھر یہ اعلان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی کسی زوجہ مطہرہ سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے قطعی حرام ہے۔ پھر ازواج مطہرات کو پردے کی پابندی کا حکم دیا ہے کہ باپوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں وغیرہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ آئیں۔
پھر اہل ایمان کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 8 میں پہلے تو مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم ہے، پھر اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والوں کو عذاب کی وعید دی ہے۔ وہ قیامت کے دن جب اوندھے منہ گرائے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی۔ پھر ایسے لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اب انہیں دگنا عذاب دے۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 9 میں مسلمانوں کو ایسی باتوں سے روکا گیا ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر مسلمانوں کو سیدھی اور حق بات کہنے کی تعلیم دی ہے، پھر ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، پھر امانت الہی کا تذکرہ ہے جسے اٹھانے کی ذمہ داری انسان نے لی اور جس کا بوجھ اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑ لرز اٹھے۔ سورۃ سبا رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک اور عالم الغیب ہونے کا ذکر ہے، پھر قیامت کے قائم ہونے کا بیان ہے، پھر منکرین قیامت کے خیالات کی تردید ہے اور منکرین کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ سبا رکوع نمبر 2 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ کمالات اور محاسن کا ذکر ہے۔ نیز اس رکوع میں قوم سبا کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان کو بہت سی نعمتوں اور خوشحالیوں سے نوازا تھا، مگر انہوں نے نافرمانی کی اور شکر گزاری کرنے کی بجائے اللہ سے بغاوت کرنے لگے۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ فرمائی، پھر جب وہ نہ مانے تو ایک زبردست سیلاب آیا اور ان کے تمام باغات اور کھیتوں کو بہا کر لے گیا اور بدبودار درخت باقی رہ گئے۔ سورۃ سبا رکوع نمبر 3 میں شرک کی برائیوں کا بیان ہے اور بتایا ہے کہ مشرکین جن کو پوجتے ہیں ان کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی ذرہ برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ وہ مشرکین کے سامنے اعلان کر دیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں اکٹھا کرے گا، پھر انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے بتا دے گا کہ مجرم کون ہے۔ سورۃ سبا رکوع نمبر 4 میں قیامت کے ایک منظر کا بیان ہے کہ جب کافروں کے سردار اور ان کے ماتحت قیامت میں جمع ہوں گے تو ماتحت سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم آج مومن ہوتے، تم ہی نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ادھر سردار جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں زبردستی ہدایت اور سیدھی راہ سے روکا تھا؟ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو تم اختیار کر سکتے تھے۔ دراصل ہم مجرم نہیں، تم ہی مجرم ہو۔ وہ سرداروں کو جواب دیں گے کہ شب و روز تمہاری فریب دہی ہمیں مجبور کرتی تھی کہ ہم کفر کریں اور اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اس تذکرے کے بعد ایک بار پھر گزشتہ قوموں کے انکار و سرکشی اور انجام بد کا مختصراً تذکرہ ہے۔ سورۃ سبا رکوع نمبر 5 میں بروز قیامت دنیاوی ساز و سامان کے غیر مفید ہونے اور ایمان و عمل صالح کے مفید ہونے کا بیان ہے، پھر شرک کی برائیوں کا بیان ہے اور مشرکوں کے اس وہم کی تردید ہے کہ ان کے شرکاء اللہ کے ہاں ان کی سفارش کر پائیں گے اور ان کے کام آئیں گے۔ پھر قرآن حکیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ منکرین جس طرح کی باتیں کر کے اب تکذیب کر رہے ہیں، پہلی قوموں نے بھی اپنے رسول اور اللہ کی آیتوں کی اسی طرح تکذیب کی تھی۔ منکرین قرآن کو تو گزشتہ قوموں کے مال و اسباب کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا، جب وہ تباہ کر دی گئیں تو یہ کس شمار میں ہیں؟ سورۃ سبا رکوع نمبر 6 میں بتایا ہے کہ کفار و مشرکین دیگر تہمتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت بھی کیا کرتے تھے۔ اس رکوع میں ایسے احمقوں سے خطاب ہے کہ ایک ایک دو دو کر کے آؤ اور آپس میں بیٹھ کر خود ہی یہ فیصلہ کر لو کہ جو شخص ایسی اچھی اچھی باتیں بتائے، پچھلے لوگوں کے حالات تمہیں سنا کر ان سے عبرت و نصیحت دلائے اور آئندہ آنے والے عذاب سے تمہیں آگاہ کرے،
تمہیں اس سے بچانے کے لیے سخت محنت کرے، تمہارے مذاق اڑانے اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچانے کے باوجود اپنی تبلیغ و نصیحت نہ چھوڑے، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسا تم کہتے ہو؟ پھر بروز حشر کافروں کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب حشر کے دن سب لوگ بدحواس پھر رہے ہوں گے تو کافر کہیں گے کہ اب ہم ایمان لائے، مگر اس دن کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا، وہ جہنم کے حوالے کیے جائیں گے۔ سورۃ فاطر رکوع نمبر 1 میں اللہ کے زمین و آسمان کو پیدا کرنے اور فرشتوں کے بنانے کا تذکرہ ہے۔ پھر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کے دروازے کھولنا چاہے اسے اس ارادے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا، اور جس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو کوئی بھی اس پر رحمت نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے اپنی شان کا اظہار فرمایا ہے کہ میں ہوں جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہوں، مگر تم کہاں بھٹک رہے ہو کہ میرے انعامات کی ناشکری کرتے ہو؟ پھر شیطان کی چال بازیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا سبق دیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور دشمن سے انسان کو محتاط و ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ آخر میں ایمان و عمل صالح کے صلے میں اللہ کی مغفرت اور انعامات ملنے کی بشارت ہے۔ سورۃ فاطر رکوع نمبر 2 میں پہلے تو یہ سمجھایا ہے کہ برے کاموں کو خوشنما سمجھنے سے حقیقت میں وہ بہتر اور خوشنما نہیں ہو جاتے۔ پھر یہ بتایا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شفیق و رحیم ہیں کہ لوگوں کی گمراہیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد دکھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی چند قدرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مشرکین کے گھڑے ہوئے شرکاء کی بے بسی کا حال بتایا ہے۔ یہ سب اس لیے بیان کیا ہے کہ انسان دنیا میں اپنی حیثیت پہچانے اور توحید پر کامل ایمان لائے۔ سورۃ فاطر رکوع نمبر 3 میں بتایا ہے کہ سارا عالم اللہ کا محتاج ہے، جبکہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ اگر چاہے تو لوگوں کی ناشکری پر انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دے اور ان کی جگہ دوسری مخلوق لا بسائے جو ان کی طرح ناشکر گزار اور نافرمان نہ ہو، مگر وہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان و شفیق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار تنبیہ فرماتا ہے، عذاب سے ڈراتا ہے اور پہلے لوگوں کی داستانوں کو بطور عبرت بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی نافرمانیوں سے بچیں۔ پھر عیسائیت کے عقیدہ کفارہ کی تردید کی خاطر یہ بتایا ہے کہ گناہوں کا بوجھ وہی اٹھائے گا جس نے گناہ کیا ہے، اور اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے اگر کوئی کسی کو بلائے گا تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا، اگرچہ وہ اس کا نہایت قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ سمجھایا ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ روشنی اور تاریکی، بینائی اور نابینائی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر ایمان جو نور ہے اور کفر جو تاریکی ہے، مومن جو بینا ہے اور منکر جو نابینا ہے، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورۃ فاطر رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کارسازیاں بیان کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والوں سے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ان کی خیرات کی مثال ایسی تجارت سے دی ہے جس میں کسی طرح کے نقصان کا کبھی خطرہ ہی نہیں۔ پھر اہل جنت کا ذکر ہے اور جنت میں ان کے لباس اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا بیان ہے۔ پھر ان کے برخلاف عبرت پذیری کے لیے دوزخیوں کا بھی بیان ہے کہ ان کو متعدد سزائیں ملیں گی، وہ وہاں بے حد چیخ پکار کریں گے مگر شنوائی نہ ہوگی۔ سورۃ فاطر رکوع نمبر 5 میں دنیا میں انسان کی خلافت عرضی کے منصب کی یاد دہانی کرائی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، لہٰذا جیسا عمل اور جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق پورا پورا انصاف ہوگا۔ اگر انسان اپنے اس منصب کو بھول کر کفر کرے گا تو اس کے وبال سے وہ بچ نہیں سکتا۔ پھر کفار و مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ نزول قرآن سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اہل کتاب کی طرح ہم پر بھی کوئی کتاب اپنے کسی رسول کے ذریعے بھیج۔ چنانچہ جب نبی اور کتاب آئی تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق راہ ہدایت میں سب سے آگے ہوتے، تکبر کرنے لگے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب الہی کی مخالفت کرنے لگے۔ پھر بتایا ہے کہ اس سرکشی کا وہی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا۔
پھر اللہ کی مہربانی اور رحم و کرم کا بیان ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے جرموں پر فوراً گرفت کر لیا کرتا تو آج روئے زمین پر ایک ذی روح بھی نہ بچتا۔ سورۃ یاسین رکوع نمبر 1 میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی قرآن کریم نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ کافروں کو ان کے برے اعمال کے برے نتائج سے خبردار کریں۔ پھر اللہ کا خوف رکھنے والے مومنین کو مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سورۃ یاسین رکوع نمبر 2 میں اصحاب قریہ یعنی ایک بستی والوں کا واقعہ مذکور ہے۔ گزشتہ زمانے میں ایک بستی کے کافروں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے 2 نمائندے بھیجے۔ بستی والوں نے ان کو جھٹلایا۔ پھر ایک تیسرے نمائندے کا اضافہ کر دیا گیا۔ وہ تینوں مل کر ایک جماعت ہو گئے۔ اب تینوں پیغام الہی پہنچانے لگے، مگر بستی والوں نے تسلیم نہ کیا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی اور ہم بھی آدمی، پھر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ اللہ نے تم کو منتخب کر لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس بات کا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں، لیکن بستی والے ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا انہیں قتل کی دھمکی دی۔ بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ بستی والے اللہ کے نمائندوں کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو جلدی سے وہاں پہنچا جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور کہنے لگا، اے قوم، اللہ کے نمائندوں کی اتباع کر اور ان مقدس لوگوں کی پیروی سے منہ نہ موڑ جو تبلیغ و ہدایت کا معاوضہ تک طلب نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔